بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہ کریں، یعنی قبیلے کو لے کر، حسب نسب کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، کیونکہ یہ جاہلیت کے رسم و رواج میں سے ہے۔ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے پر حسب نسب کو لے کر فخر کرنا، حسب نسب کو لے کر دوسروں کو طعنہ دینا، حسب نسب کے بنیاد پر لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، جاہلیت میں یہ چیز کثرت سے لوگوں کے درمیان کیا ہے پائی گئی۔ جب اسلام یا شریعت اسلامیہ جب اس دنیا میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف، اس شریعت کی طرف جب لوگوں کو دعوت دیا، تو آپ کی دعوت میں سے آپ کی دعوت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ لوگ اس رسم و رواج کو اور اس طریقے کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور کوئی مسلمان ایک دوسرے پر حسب نسب کو لے کر فخر یا ایک دوسرے کو طعنہ نہ کرے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو کہ سنن ترمذی کی ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں سے جو خطاب فرمایا، اس خطبے میں، اس خطاب میں آپ نے یہ بھی کہا تھا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان تقی بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی ہین علی اللہ والناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اور یہ خطبہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو خطاب کیا، اس کا ایک حصہ یہ بھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل ایمان کو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، جس میں اہل ایمان اور غیر اہل ایمان بھی اس میں کیا ہے داخل ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیہ
وتعاظمها بآبائها۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے اس چیز کو نکال دیا، اس چیز کو ختم کر دیا جو جاہلیت کے رسم و رواج میں سے تھا، کہ ایک دوسرے پر کبر اور ایک دوسرے پر فخر محسوس کرنا آباء و اجداد کو لے کر، یعنی خاندان کو، حسب نسب کو لے کر ایک دوسرے پر فخر، ایک دوسرے پر کبر، ایک دوسرے کے ساتھ کبر، اس جاہلیت کے رسم و رواج کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے ختم کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر آباء و اجداد، حسب نسب کو لے کر کیا ہے فخر محسوس کرو، یا ایک دوسرے پر کبر محسوس کرو، یا دوسروں کو آباء و اجداد کو لے کر، خاندان کو لے کر، قبیلے کو لے کر، ذات کو لے کر، برادری کو لے کر دوسرے کو جو ہے تان کرنا، برا بھلا کہنا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کیا ہے ناپسند فرمایا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالناس رجلان، الناس رجلان، لوگ دو قسم کے ہیں، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ پہلی قسم بر تقی کریم علی اللہ، ایک ایسا شخص، پہلا شخص جو بہت ہی زیادہ دوسروں پر احسان، مہربانی کرنے والا ہو، کریم، بہت ہی زیادہ سخی شخص ہے اور سخاوت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوسرا شخص ہے فاجر شقی، ایک دوسرا شخص جو فاجر ہے، فاسق ہے، شقی، بدبخت شخص ہے۔ پہلا شخص جو بر تقی ہے، کہ نیک اور بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا، تقی، تقوی پرہیزگاری اس کے اندر پائی جاتی ہے، کریم علی اللہ، ایسا شخص اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عزت والا ہے، ایسا شخص اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عزت والا ہے۔ اور جو دوسرا شخص ہے فاجر شقی، کہ فاسق ہے، برا انسان ہے اور بدبختی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا شخص ہین علی اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں، اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بہت ہی معمولی شخصیت اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ پائی جاتی ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس بنو آدم، تمام لوگ، تمام انسان بنو آدم، آدم کی اولاد ہے۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو مختلف کنبوں اور مختلف قبیلوں میں ہم نے کیا ہے بانٹ دیا، بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے تعارف کرو۔ ان اکرمکم، بلا شبہ تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اور اونچا مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی باعلم ہے اور بہت ہی زیادہ خبر، اور ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے، اور اللہ کے ساتھ خبیر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ایک حصہ، جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے لوگوں کے درمیان، اہل مکہ کو کیا ہے فرمایا یا دیا تھا اس خطاب کو۔ اگر دیکھا جائے حضرات، تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ایک دوسرے پر فخر کرنے سے، حسب نسب کو لے کر، اس سے صرف نہیں روکا، صرف اس چیز سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے ہمیں اس برے عمل کے ساتھ
اس برے عمل سے جو روکا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا کہ لوگوں کی کیا حقیقت ہے، کیا اصلیت ہے، کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لوگ اللہ کے نزدیک دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کالا ہے اور جو سفید رنگ کا ہے، یا حسب نسب کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کسی کو عزت حاصل ہے، بلکہ اگر کسی کو عزت حاصل ہے تو صرف تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، چاہے اس کا رنگ کیسا بھی ہو، لیکن تقوی پرہیزگاری ہے، اللہ کے نزدیک ایسا شخص باعزت ہے اور اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جن کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں پائی جاتی، بلکہ فسق و فجور اور برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، اے لوگو، ان اللہ قد اذهب عنکم حبیت الجاہلیہ وتعاظمها بآبائها۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند فرمایا، وہ یہ کہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے پر کے ساتھ کبر اور حسب نسب کو لے کر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے ختم کیا اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الناس رجلان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں اللہ کے نزدیک۔ لوگوں کی دو قسمیں اللہ کے نزدیک ہے۔ پہلی قسم، بر تقی کریم علی اللہ، ایسے شخص جو بہت ہی زیادہ احسان اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ تقی، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری پائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ تو ایسا شخص کریم علی اللہ، اللہ کے نزدیک ایسا شخص بہت ہی باعزت ہے اور بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ دوسری قسم، وہ شخص فاجر شقی، اس کے اندر فجور پایا جاتا ہے، یعنی فاسق شخص، اور شقی ہے، یعنی اس کے اندر بدبختی پائی جاتی ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ حیّن علی اللہ، اللہ کے نزدیک بہت ہی معمولی شخص ہے، یہ کوئی اونچا مقام و مرتبہ اسے حاصل نہیں ہے۔ صرف یہی دو قسمیں لوگوں کی پائی جاتی ہیں، تیسری کوئی اور قسم نہیں۔ اللہ کے نزدیک باعزت وہ شخص ہے جو بر ہو اور تقی، یعنی احسان کرنے والا، اور اس کے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، اور دوسری قسم اسی کی برعکس ہے، اور وہ یہ فاجر شقی، جس کے اندر بدبختی پائی جائے اور اس کے اندر فسق و فجور اور برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسا شخص حیّن علی اللہ، بہت ہی معمولی شخص ہے اللہ کے نزدیک۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والناس بنو آدم، اور تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں۔ یعنی لوگ ایک دوسرے پر فخر کیوں کرتے ہیں حسب نسب کو لے کر؟ ان سبوں کا اصل تو ایک ہی ہے، ان سبوں کا باپ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدم۔ اور آدم کو کس سے بنایا گیا ہے؟ وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِن تُرَابٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو گویا کہ سب کی اصلیت کیا ہے؟
مٹی سے بنائی گئی انسان کی اصلیت، انسان کا اصل اور اس کی تخلیق مٹی سے بنائی گئی۔ تو اب لوگوں کو ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگوں کو خاندان، حسب، نسب کو لے کر کے ایک دوسرے کو طعنہ دینا، ایک دوسرے پر فخر محسوس کرنا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا جو اصل ہے تمام لوگوں کا، چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ان سبوں کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے۔ اگر اصل ایک ہے تو اب ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ضرورت بھی کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الناس بنو آدم، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، سبوں کا باپ ایک ہے۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان جو سورہ الحجرات میں کی آیت ہے اس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندان کنبوں میں ہم نے تمہیں کیا ہے بانٹ دیا ہے۔ یہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کرو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ جو قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے ہے کہ خاندان، حسب، نسب، ذاتیات کو لے کر ایک دوسرے پر فخر نہ کریں ہم، اور ایک دوسرے کو ان چیزوں کو لے کر، ان معاملات کو لے کر ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو کیا ہے پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین تو ہم سبوں کو تمام نبوی وصیتوں پر کیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔